الصبح بدا من طلعته واللیل دجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کریں، اپنے گھر میں عبادات کے لیے کوئی ایسا کمرہ سلیکٹ کر لیں جس میں ہم صرف عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس طرح گڑ گڑا کر سجدہ کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے گھر کا وہ کمرہ، اس زمین کا وہ ٹکڑا ہمارے حق میں گواہی دے کہ اللہ جی اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنا کچھ لباس مخصوص کر لیں جو اچھا لباس ہو کہ رمضان کی عبادات میں ہم یہ کپڑے پہن کے عبادت کریں گے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آئیں، تراویح کے لیے آئیں، جب اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کے لیے آئیں تو صاف ستھرا لباس ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے اس موقع پر جو کہ وائرس کا موقع ہے، ہر شخص اپنے گھر میں موجود ہے۔ رمضان مبارک آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، ہر شخص اپنے گھر میں فارغ ہے، اس میں روزے رکھیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی زیادہ زیادہ عبادت کریں۔ بعض نوجوانوں سے یہ سنا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اور موویاں دیکھ رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے روک دیا گیا ہے۔ روزہ آپ کی زبان کا روزہ ہے کہ زبان سے کوئی لغو بات نہ نکلے، کوئی جھوٹ نہ نکلے۔ روزہ آپ کے کان کا روزہ ہے، اس کان سے کوئی لغو بات نہ سنی جائے، کوئی گانا بجانا نہ سنا جائے، کوئی ایسی بات نہ سنی جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ روزہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی ناپسندیدہ ہو، اس آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جائے جو نافرمانی والی ہو۔ ہم رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا کہ رمضان مبارک میں روزے دار کی کتنی بڑی قدر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جی میں آپ سے بات کرنے کے لیے آتا ہوں، آپ میرے سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، میں آپ کا کتنا قریبی ہوں، کیا آپ کو میرے سے زیادہ بھی کوئی قریبی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ہاں موسیٰ، مجھے تجھ سے زیادہ قریبی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو امام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی وجہ سے آپ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں کہ عام لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کو قریب ہو؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ ہاں موسیٰ، جب میں تجھ سے بات کرتا ہوں میرے اور تیرے درمیان 70 پردے ہوتے ہیں اس وقت، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جب روزہ رکھے گی اور افطاری کا وقت آئے گا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے اور میرے حضور جھکے ہوں گے، میرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اس وقت جب وہ میرے سے مانگ رہے ہوں گے میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ مجھے تجھ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات نے روزے دار کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے وعیدات بھی اس طرح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کی مقدس اور مطہر جماعت آپ کے حضور حاضر تھی۔ سوال کیا حضور آج ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ جب کسی محفل میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو ایک دفعہ بلند آواز سے اور اس کے بعد دل میں درود شریف پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آقا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل امین آئے، کہا حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آج ہمارا حال وہی ہو چکا ہے۔ دیکھیں جبرائیل امین کی بددعا ہی کافی تھی، اللہ کے پیغمبر نے آمین کہہ کے مہر لگا دی۔ آج ہمارا حال وہی ہو چکا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہماری حالت ہوتی ہے وہی حالت ہمارے رمضان میں ہوتی ہے۔ جس طرح ہم عام دنوں میں قرآن کریم کبھی نہیں کھولتے، ویسے ہم رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولتے، یا کھولتے ہیں تو پہلے 2-4 روزے یا اینڈ والے 2-4 روزے۔ ہمیں چاہیے
رمضان المبارک ہمارا ایسا گزرے کہ باقی 11 مہینے رمضان کا اثر ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واللیل دجا